جی محترمہ آشفا ریاض صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئر۔ جناب چیئر، اس وقت 2026-27 کا جو مین بجٹ پیش کیا گیا، میں سمجھتی ہوں اب تک کی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک پنجاب کا اتنا بڑا بجٹ نہیں پیش کیا گیا۔ یہ شو کرتا ہے کہ ہماری اکانومی کتنی تیزی سے گر رہی ہے، ہمارا پیسہ کتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کا حجم ہمیں اتنا بڑا محسوس بھی ہو رہا ہے اور تکلیف دہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا سپلیمنٹری بجٹ ہے، یہ بھی اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا سپلیمنٹری بجٹ ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جناب چیئر، مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی دلی دکھ ہے کہ اتنے بڑے حجم کا جو بجٹ ہے، اس میں کہیں پر بھی پنجاب کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ یا پروجیکٹس مجھے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ میں تو گورنمنٹ کو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ میرے اپنے حلقے کمالیہ میں بہت ساری اسکول آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا تعلیم کا معیار مزید نیچے آ گیا ہے۔ اسی طرح سے بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ سینٹرز، یہ بھی آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں، جو کہ یہ شو اور کرتا ہے کہ ہم صحت کے معاملے میں بھی حکومت کوئی زیادہ سنجیدگی کا رویہ نہیں رکھتی۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو سرکاری رقبے جو کہ 2008 کے ٹینیور میں نون لیگ کی حکومت کے ہی دور کے الاٹ شدہ ہیں، 5 مرلے کے اور چھوٹے چھوٹے پلاٹ جو غریبوں کو الاٹ کیے گئے تھے، وہ بھی منسوخ کر کے اس دور کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے وہ بھی بااثر ذمہ داروں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ بلکہ میرے حلقے کمالیہ میں ایک آثار قدیمہ کا ٹبہ سنگل ہے، جس پر وفاقی حکومت کے 40 لاکھ اور پنجاب حکومت کا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، جس کے آثار قدیمہ میں سے جو قیمتی نوادرات نکلے وہ ہڑپا میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اور اس وقت مزید اس کے اوپر کوئی اور پیسے مختص نہیں کیے گئے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ جو قیمتی نوادرات ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ ہینڈی کرافٹ سینٹر ہے کمالیہ میں، اس کے اوپر بھی کثیر لاگت سے بلڈنگ تعمیر کی گئی، اور ایک ٹینیور میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی آئے، لیکن اس کے بعد اس میں بجٹ نہ رکھنے کی وجہ سے اور فیکلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تقریباً بند ہونے کے قریب ہے۔ جناب چیئر، میں ایک چیز آپ کی نوٹس میں ضرور لانا چاہتی ہوں، اور میں اس کے اوپر متفکر بھی ہوں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کے پاس ٹیکس حاصل کرنے کے لیے صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں یا فکسڈ ٹیکس میٹرز جیسے بجلی کے میٹروں پہ لگا دیا جاتا ہے؟ میں کل ہی اپنی حلقے سے جب آئی تو مجھے بہت ساری جگہوں سے ایسے باتیں سننے کو ملی، لوگ مجھے ملے جنہوں نے بتایا کہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ بجلی کو استعمال نہیں کرتے اور سارا دن سڑکوں پر بیٹھ کر گزارتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل کم آئے۔ اب یہ فکس چارج گورنمنٹ لگا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں گے یہ ان لوگوں کے ساتھ ستم ظریفی نہیں ہوگی؟ جناب اسپیکر، ایک بہت جو اہم بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ جو سرکاری ملازمین جو کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کسی بھی گورنمنٹ کی بنیاد اور اس کے ہیلپنگ ہینڈز سرکاری ملازمین ہیں، اس میں خاص طور پہ میں پینشنرز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنرز کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا، بلکہ ارنڈ لیو اور لیو انکیشمنٹ جو کہ سرکاری ملازمین کی جائز کمائی ہے، یہ لیو انکیشمنٹ وہ لیوز ہیں جو سرکاری طور پر ان لوگوں کو الاؤڈ ہوتی ہیں، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس بات کو، اور جب ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو اگر انہوں نے وہ لیوز استعمال نہیں کی تو لیو انکیشمنٹ کی شکل میں گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے۔ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، یہ والا بھی آپ لوگوں نے ان کا جو حق ہے وہ چھین دیا ہے۔ پھر میں پینشن رولز کی بارے میں بات کرنا چاہوں گی، جن کو وہ چینج کیا گیا، پہلے 50% اور اب جو 25% پر آ گئی۔ ایسے معاملات جو کہ بہت سارے لوگ ریٹائر ہو گئے یا بیوائیں ہیں جو کہ پینشن لے رہی ہیں،
اس کے اوپر خصوصی نظر ثانی کریں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غریب سے اس کو غریب تر کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے ہم جینے کا, کھانے کا ہر سورس جو ہے وہ منیمائز کرتے جا رہے ہیں. پھر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پینشن کیلکولیشن جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہے وہ پہلے لاسٹ بیسک پے کے بجائے 36 ماہ کی اوسط تنخواہ پر منتقل کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین اور ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی ان چیزوں پر خصوصی مہربانی کریں, اور خاص طور پہ ڈسپیرٹی وفاق نے جو معیار رکھا ہے, جو دیگر صوبوں نے رکھا ہے, کائنڈلی پنجاب نے اس کو میٹ کر دیں. اس چیز کے اوپر خصوصی توجہ دیں, کم از کم پے ڈسپیرٹی کو جو ہے وہ ایکول کر دیں. یہ اس طرح کے جو ہمارے پنجاب میں پچھلی دفعہ بھی جو انکریز کیا تھا, ہمارے پنجاب میں اتنا انکریز نہیں کیا گیا تھا, نہ پینشن میں نہ پے میں. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جناب اس کے اوپر کوئی خصوصی توجہ دیں, بلکہ اگر ہو سکے تو ان ہاؤس کوئی کمیٹی تشکیل دیں جس میں معزز ممبران اور ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کے اس کے اوپر کوئی خصوصی لائے عمل اختیار کیا جائے. جی بہت شکریہ. جی تھینک بہت یو. شکریہ.